گیر زنی اور کما زنی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی موجود ہے جس کی طرف رہبر معظم نے اشارہ کیا اپنے فتوے میں. کوئی ایسا کام جو آپ کے جسم کو ایسا نقصان پہنچائے کہ جس کی طرف دیگر لوگ متوجہ ہوں, ٹھیک ہے, قابل توجہ نقصان, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, جس کی طرف لوگ متوجہ ہوں کہہ کہ یہ دیکھو اس نے کیا کیا اپنے جسم میں, اس طرح کا کوئی نقصان پہنچایا جائے, ضرر پہنچایا جائے, یہ جائز نہیں ہے, دین نے اس کی اجازت نہیں دی, ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ کوئی واقعات سنتے ہوئے, مسائل سنتے ہوئے کسی کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے, ایسی حالت میں تو اپنا سر بھی پھاڑ لے گا تو شرعاً معذور ہے. لیکن قصداً جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچے, ایسا نقصان جس کی طرف لوگ متوجہ ہوں اور دیکھ کر کہیں کہ یہ قابل توجہ نقصان ہے, ایسا نقصان پہنچانا اپنے جسم کو جائز نہیں ہے عمدن, جان بوجھ کر. دوسری بات جیسا کہ آقا نے کہا کہ کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے دین کی, مکتب کی اہانت ہوتی ہو یا خود لوگ عزاداری سے دور ہوتے ہوں, وہ ایک حجاب بن جائے آپ کا عمل, سارا وقت اسی پر بحث ہوتی رہے اور امام حسین علیہ السلام کے قیام پر, ان کے مقاصد پر, ان کے اہداف پر بات ہی نہ ہو. یہ مستحب ہوگا, ایسا عمل جائز ہوگا, یعنی لوگوں کو آپ امام حسین علیہ السلام سے دور کر رہے ہیں, ان کے مقاصد سے دور کر رہے ہیں. اب آپ کا سوال ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں ایسا ہو رہا ہے. اس وقت اسی سال کی بات ہے جو رشین ٹوڈے RT, رشیا کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ہے, ان کا چینل بھی ہے RT کے نام سے, انہوں نے انڈیا میں ہونے والے قما زنی کی تصاویر کو محرم کے حوالے سے جب خبریں انہوں نے بریک کی ہیں تو اس میں انہوں نے وہ تصویر لگائی. آپ جائیں, کوئی بھی جائے وہ دیکھے, وہ فیس بک پہ بھی پک موجود ہے, وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے, ہزاروں وہ شیئر ہوئی ہے, وہ ایک پک یعنی لاکھوں لوگوں تک پہنچی ہے بلا مبالغہ, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں. صرف مسلمانوں کی بات نہیں, کیونکہ چونکہ وہ ماسکو کی ویب سائٹ ہے, ان کا پیج ہے, انہوں نے شیئر کیا, تو وہ اکثریت کی تعداد میں ان لوگوں نے دیکھی جو مسلمان ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان لوگوں تک پہنچی ہے. اور پھر مسلمانوں میں جو اہل تشیع کے علاوہ دیگر مکاتب فکر ہے ان لوگوں نے دیکھی ہے. آپ اس میں کمنٹس دیکھے جا کے, ان میں آپ کو کوئی کمنٹ اپنے حق میں نہیں ملے گا. امام حسین علیہ السلام کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا, وہ پوری بحث ہی ہو رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو وہ ہماری بدنامی کا بھی سبب بن رہی ہے ایک جانب, اور بدنامی ایک طرف اٹھا کر رکھتے ہیں. لوگوں کو مقصد یہ تھا زداری کا کہ لوگ امام حسین کے مقصد پر باتیں کریں. عمل ایسا ہونا چاہیے کہ گفتگو انیشیٹ ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیوں کیا تھا, یزید میں کیا برائی تھی, یزید کیوں برا تھا, ٹھیک ہے, امام حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں دی, کوفے والوں کا کردار کیا تھا, اصحاب امام حسین کا کردار کیا تھا, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, ان کا ہدف کیا تھا, اس پر بات ہونی چاہیے. پوری بحث ہو رہی ہے, قماطانی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, تو یہ حجاب بن گیا نا, یعنی یہ خود بیریئر بن گئی یہ چیز, آپ کا عمل, کہ اب بحث اس عمل پر ہو رہی ہے, اور وہ جو اصل پیچھے مقاصد تھے, اہداف تھے, خود امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی, اس پر بات نہیں ہو رہی. آپ جائیں دیکھ لیں, خود ہمارے معاشرے میں شیعوں کے درمیان جب محرم کا آغاز ہوتا ہے تو 70-80% ٹائم ادھر ہی نکل جاتا ہے. آپس میں جو گفتگو شدید ہوتی ہے, جو بحث مباحثہ ہوتا ہے, یار زنجیر زنی کرنی ہے یا قمر زنی کرنی ہے, جائز ہے ناجائز ہے, اچھا یہ رسم کیسی ہے, یہ عزاداری کو رسم و رواج ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ آپ نے حج کو بھی ایک رسم بنا دیا تھا, اور جب حج رسم بن گیا تھا تو واقعہ کربلا رونما ہوا. امام حسین علیہ السلام حج کو عمرے سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ سے باہر نکل رہے ہیں اور لوگ حج ہی کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حج طاغوت کے خلاف قیام کا نام تھا, اللہ کے لیے قیام کرنے کا نام تھا, شیطان کو مارنے کا نام تھا. کیا تھا؟ حج بھی تو ایک سمبولک ایکٹ تھا نا, کہ آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. اب شیطان تو یزید بیٹھا ہوا ہے, لوگ اس کو جا کے جو ہے وہ صدوموں کو تو کنکریاں مار رہے ہیں, رسم تو پوری کر رہے ہیں, اور ہدف کو اوجھل کر دیا انہوں نے. کیا نتیجہ نکلا؟ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے, اور وہ جو خانہ کعبہ جس کے گرد وہ طواف کر رہے تھے اس کے اوپر بھی حملہ ہو گیا, اور مدینہ منورہ مسجد نبوی پر بھی حملہ ہو گیا. تو جب کربلا رونما ہوئی تو یہ نہیں ہوا کہ خانہ کعبہ محفوظ رہا اور مسجد نبوی محفوظ رہی. خانہ کعبہ پر بھی حملہ ہوا اور مسجد نبوی پر بھی حملہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ میں جو لوگ موجود تھے وہ جو حج کر رہے تھے انہوں نے اسے ایک رسم سمجھ لیا تھا,
ٹھیک ہے. اور وہ جو اس کا ہدف تھا اس سے واقف ہی نہیں تھے کہ حج جو ہے وہ قیام کا نام ہے، اللہ کی راہ میں باہر نکلنے کا نام ہے. آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں. جس زمانے میں پہلے جب یہ ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، لوگ مہینوں کا سفر طے کرتے تھے. کیا مقصد تھا؟ کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکلے اور قربانی اس راستے میں برداشت کریں، اور جا کے قربانی بھی کروائی جاتی تھی. اور جب آپ قربانی کرتے تھے تو کیا مقصد ہوتا تھا؟ حضرت ابراہیم نے جو قربانی کی، مقصد یہ تھا کہ جب بھی وقت آئے گا تو ہم اپنی اولاد کی قربانی دیں گے. اس چیز کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا حج کے ذریعے. امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ حج کیوں کیا جاتا ہے. وقت آ گیا تھا، انہوں نے جا کے قربانی دی. وہ وہاں پہ طواف نہیں کرتے رہ گئے، انہوں نے سمجھا وقت آ گیا کہ قربانی دینی چاہیے. جس چیز کے لیے حج کا عمل تیار کرتا ہے ایک مسلمان کو، اس مقصد کی طرف بلاوا آ گیا تھا. جب مقصد کی طرف بلاوا آیا تو امام حسین علیہ السلام نے دیر نہیں کی اور باہر نکلے، وہ خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ سمبلز کے پیچھے نہیں جاتے، مقصد کے پیچھے جاتے. مقصد تھا کہ آپ تیار تھے، آمادہ تھے، اور اس راہ میں کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. نکلے، جا کے قربانی دی. آج عزاداری کو آپ رسم بنا رہے ہیں یا مقصد تک پہنچنے کا اس کو وسیلہ سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ، اور ہم سے مراد یعنی ہم عام شیعہ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے مقاصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے. امام حسین علیہ السلام کو نہ ہمارے آنسوؤں کی ضرورت ہے، نہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ کوئی ان کے مصائب کا تذکرہ کرے. ان کی شان اس سے بہت بعید ہے کہ ان کو یہ ضرورت ہو کہ کوئی ان کے فضائل کا تذکرہ کرے. یہ تو ہمارے لیے ہے بھائی، اگر ان کے فضائل کا ذکر کرتے ان کا ذکر کرتے تو ہمارے لیے ثواب ہے. امام حسین علیہ السلام کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ان کی شان اس سے بہت بعید ہے. اصل یہ انسٹیٹیوشن جو جاری کیا گیا تاکہ ہر دور میں لوگ طاغوت کے خلاف قیام کر سکیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے وسیلے سے، اس ذکر کی برکت سے لوگ طاغوت کو سمجھ سکیں اور طاغوتی نظام کو سمجھ سکیں. یہ مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا اور ائمہ طاہرین کا، جس کے لیے انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کا اجرا کیا، اس کو جاری کیا، جس کا آغاز در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا. مقصد یہ تھا. تو آج بعض رسومات صحیح ہیں، بعض رسومات ممکن ہے کسی زمانے میں لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف لاتی ہوں، ممکن ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے کہ زمانے میں لوگ دیکھ کر آتے ہوں. آج وقت اور حالات بدل چکے ہیں. اگر آج آپ کے کسی عمل سے لوگ عزاداری پر تنقید کر رہے ہیں اور مقصد پیچھے چلے جا رہے ہیں، برائے مہربانی ایسا کام نہ کریں. مقصد ہی ہونا چاہیے عزاداری کا کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے قریب آئیں، ان کے مقصد کو سمجھیں. ہر وہ کام کریں جس سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف آئیں، ان کے مقاصد کو سمجھ سکیں، اور ان کے آداب کو سمجھ سکیں، ان کی قربانی کی حقیقت کو سمجھ سکیں. اور وہ یہ تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہو امت میں کہ دیکھیں طاغوتی نظام جب ہوتا ہے تو کربلا رونما ہوتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، مقدس ترین ہستیاں قتل ہو جاتی ہیں. اور یہ پیغام ملنا چاہیے کہ دیکھیں اگر امت کی اکثریت ظلم پر خاموش رہتی ہے اور ظلم کو سہتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خانوادہ رسالت شہید کر دیا جاتا ہے. تو لوگوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، ظلم کے خلاف قیام کرنا چاہیے. یہ ہے عزاداری کا مقصد. لوگ سمجھتے ہیں سینہ کو بھی کر کے آگے اور امام حسین علیہ السلام کا حق ادا کر دیا معذرت کے ساتھ. اگر یہ سوچ کے ساتھ عزاداری ہوتی ہے تو ضائع کرتے ہیں. آپ نے فرمایا آپ سامنے آنے کی آپ کی تصویر نہیں آئے گی. آپ آپ کی اسپیچ میں ایک جملہ نکلا تھا، آپ نے مقبول پہلے بتایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسائل سننے کے بعد وہ ظلم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ لیٹ سپوز اگر سنا اس نے اور اتنے مسائل ہوئے اس میں رنجید اپنے آپ کو معلوم، تو کیا وہ صحیح کرتا ہے کہ اس کے بعد معذور ہو جائے؟ وہ عملاً معذور ہے نا. اگر وہ اپنے ہوش و حواس یعنی غیر ارادی طور پر آپ سے جو عمل سرزد ہوتا ہے، دین میں اس کے اوپر پوچھ گچھ نہیں ہے. جیسے وہ جو زنجیر لے کر آتا ہے ارادی تو ہے نا، وہ اگر ارادی، میں غیر ارادی کی بات کر رہا تھا. اگر جائے مثال کے طور پہ اگر کوئی سنتا ہے اور ان واقعات کو اور جا کے اپنا سر مار لیتا ہے دیوار سے، لیٹ سے، ٹھیک ہے، تو معذور ہے. وہ اگر جان بوجھ کے نہیں کرتا، بے اختیار ہو کر کرتا ہے
یعنی وہ مصائب ایسے ہیں نا، ممکن ہے کہ کوئی یہ انسان یہ کام کر بیٹھے. میں یہ نہیں بول رہا کہ مصائب ایسے ہیں کہ ممکن ہے کوئی انسان اس طرح سے بے اختیار ہو کہ اپنا سر جا کے دیوار سے دے مارے، تو پھر وہ شرن معذور ہے. عمل اگر جانتے بوجھتے کیا جائے تو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر بے اختیار ہو کے کوئی کر بیٹھے تو عند اللہ مؤاخذہ نہیں ہے، عمل غلط ہی رہے گا. دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا کہ آنسوؤں کی جو ہے امام حسین کو ضرورت نہیں ہے، تو مسائل کے اندر ایسے بھی علامہ فرماتے ہیں کہ یہی ہے کہ مطلب یہ قرصہ دینا ہوتا ہے، قرصہ دینا ہوتا ہے. اور شہید مرتضیٰ متحری نے اس پہ بہترین بات کی ہوئی ہے اپنی کتاب میں. میں نے تو اس کو تھوڑا سا جی کھل کے اگر اس کو صحیح طریقے سے بتائیں جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جس طرح مسائل ہوتے ہیں مطلب حضرت کہ وہ آتی ہیں اور وہ رومال میں آنسو لے کر جاتی ہیں اور رقم بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتی ہے تو وہ مرہم کے طور پہ ہوتا ہے. اس طرح کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں. نہیں، یہ جو بعد والی بات ہے کہ مرہم کے طور پہ ہمارے آنسو اور امام حسین کی ذات کوئی نسبت ہی نہیں ہے دونوں کو. تو یہ اپنے آنسوؤں کو پتہ نہیں کوئی اس قابل سمجھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تک وہ پہنچنے کے قابل ہے تو ضرور سمجھے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. رہ گئی بات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مجالس میں آنے کے حوالے سے، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ تشریف لائیں اگر آپ کی مجلس امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے ہم آہنگ ہیں، اس مقصد کی راہ میں ہیں جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، تو کوئی بعید نہیں ہے. اگر آپ کوئی رسم و رواج پورا کر رہے ہیں تو الگ بات ہے. اگر مقصد سے اس راستے میں جس راستے میں امام حسین نکلے اور آپ مجلس کی نیت یہ ہے کہ اس راستے کی طرف بڑھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا اگر خود آئے نہ آئے وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہر امام آپ کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں، اور تمام مومنین آپ کے ساتھ ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ کی مجلس کا ہدف وہ نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا آپ جو مجلس کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا ہدف خود آپ کی نیت کیا ہے. اگر یہ اس راہ میں ایک قدم ہے جس راہ میں امام حسین علیہ السلام قربان ہوئے، تو حضرت فاطمہ الزہرا یقیناً آپ کے ساتھ ہے. اگر وہ آئیں تو کوئی بعید نہیں ہے. شاید ممکن ہے بعض روایات میں یہ آیا بھی ہے کہ وہ خود آتی ہے. مجھے اس روایت کی اسناد کا نہیں پتا، لیکن یہ اس میں کیا مشکل ہے. خود رسول اللہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو وہاں حاضر ہوئے نہیں ہوئے، باوجود یہ کہ انتقال